أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. سامعین کرام، جس طرح سے اور جس تیزی کے ساتھ ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وقت تیزی سے سمٹ رہا ہے، سکڑ رہا ہے، یہاں تک کہ ایک بہت ہی عظیم فتنہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ خبردار فرمایا، ڈرایا اور اس کی سنگینی سے آگاہ کیا اور اس سے متعلقہ آپ نے امت کو رہنمائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر ان کو اکٹھا فرمایا اور اس سے خبردار فرمایا، یعنی دجال کا فتنہ وہ بھی اب قریب ہے، اس کو بھی ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ بہت سی ایسی علامات ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں جو اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، ان کی تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے، بہرحال عرض کرنا مقصود ہے کہ جب حالات ایسے ہوں کہ الفتن التی تموج کموج البحر، کہ ایسے فتنے جب سامنے آ جائیں جو سمندر کی لہروں کی مانند ہوں، اور یہ جو میں نے لفظ بولا ہے یہ اسی لفظ کے ساتھ حضرت عمر نے سوال کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک مجلس میں، جبکہ اللہ کے رسول کے عظیم صحابہ کرام موجود تھے، اپنے دور خلافت میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں ان فتنوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں التی تموج موج البحر، عام فتنوں کے بارے میں بات نہیں کرتا جو معمولی فتنے ہیں، جو انسان کے گھر بار میں اولاد کے معاملے میں کوتاہی ہو گئی، حق تلفی کر دی، اس کا کفارہ دے دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نیکیاں ان گناہوں کا جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کی مانند آئیں گے، طغیانی ہوگی اور خوفناک ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ نے پھر ان فتنوں کے بارے میں بتایا اور ان کی ایک صفت ذکر کی جو کہ اللہ کے رسول نے ان کو بتائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے کہا کہ اس بارے میں میں نے اللہ کے رسول سے حدیث سنی ہے، اور حضرت حذیفہ واقعتاً اس باب میں دیگر صحابہ کرام کے استاد تھے۔ فتنوں کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو علم دیا اس کو سکھانے میں واقعتاً وہ دیگر صحابہ کے استاد تھے۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے جو ہیں وہ دلوں پر پیش کیے جائیں گے، دلوں پر۔ یہاں جسم کا ذکر نہیں ہے کہ ظاہر انسان کا سلامت نظر آئے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہراً وہ بہت ہی متدین، دیندار، صالح شخص نظر آئے یا صالحہ خاتون نظر آئے کہ بہت اس میں خیر خوبی ہے، حج بھی کرتا ہے یا کرتی ہے، نمازوں کی پابند ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ تمام امور صالحہ ہیں، لیکن فرمایا کہ دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے اور ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایسے تنکا تنکا کر کے فتنے پیش کیے جائیں گے، اور فرمایا کہ جو دل ان فتنوں کو پی لے گا، پینے کا لفظ موجود ہے، جو دل ای قلب اشربہا نکتت فیہ نکتۃ سودا،
جو دل اس فتنے کو مطلب کیا ہوتا ہے اس بات کا کہ فتنہ آیا اور اس کے دل پر اثر انداز ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا یا پتہ چلا، فتنے نے اپنی جگہ اس کے دل میں بنا لی، وہ اتر گیا، اگرچہ معمولی نظر آتا تھا، پھر دوسرا آیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کے بعد، جیسے چٹائی کو جب بنتے ہیں نا تو چٹائی میں تنکا اس کے بعد دوسرا تیسرا ایسے لگاتے ہیں، اس طرح اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ بار بار فتنے آئیں گے، پھر اس نے پی لیا، پھر اگلا فتنہ آیا، پھر اس نے پی لیا، اس کو معلوم نہیں ہوا، اور ایک سیاہ دھبا اس پر لگتا چلا گیا، اس دل پر ایک سیاہ دھبا ایک فتنے کو پینے کی وجہ سے لگ گیا ہے۔ اگر وہ توبہ سے نہیں دھلتا، رجوع اللہ نہیں ہے، صحبت صالحین نہیں ہے، نیک لوگوں کی صحبت نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت اس کا فہم نہیں ہے اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے، یہ دھبا موجود رہے گا، سیاہی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسرا وہ دل ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ فتنے کو رد کر دے گا، یہ فتنے کو قبول نہیں کرے گا۔ فتنہ آئے گا، یہ شخص ممکن ہے سویا ہوا ہو، نیند کی حالت میں ہو، کسی مجلس میں ہو، کہیں چلا جا رہا ہے، ایسے ہی کہیں سے فتنہ آیا، کانوں کے راستے، آنکھ کے راستے، ناک کے راستے، کوئی بھی راستہ ہو سکتا ہے، منہ کے راستے بھی داخل ہو سکتا ہے یا داخل ہونے کی کوشش کر سکتا ہے، فتنے ہیں نا، یہ تمام ذرائع ہیں انسان کے دل تک پہنچنے کے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے نا، سبحان اللہ، جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے گناہ جو کیے ہوئے ہیں سارے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے منہ سے کیے ہوئے گناہ سارے پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، ان سے انسان کی طہارت ہو جاتی ہے۔ جب ناک میں پانی چڑھاتا ہے، اس کو جھاڑتا ہے استنشاق، تو ناک سے کیے ہوئے گناہ جو اس کے لیے حرام شے تھی، اس کی ناک کے ذریعے اندر نہیں جانی چاہیے تھی، چلی گئی، وہ گناہ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے چہرے کے گناہ ہیں، اسی طرح سے دیگر اعضاء کے گناہ ہیں، یہاں تک کہ وہ ان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ صغیرہ گناہ جس کے بارے میں اس کو شعور نہیں تھا، یا کبیرہ جس پر وہ توبہ کر لیتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ تمام راستے ہیں۔ فتنہ آیا لیکن اس کا دل جو تھا اس میں ایمان پہلے سے موجود تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ سے تعلق تھا، دین کی فکر تھی، اپنے بارے میں ہوشیار تھا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے رزق کے بارے میں، حرام و حلال کا فرق جانتا تھا، اس سے پہلے ایمان لا چکا ہے، صحیح معنوں میں ایمان میں داخل ہے۔ اللہ کی رحمت سے فتنہ آیا، فرمایا کہ اس دل نے انکرہا، اس کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اب اس کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب اس کو رد کر دیا، اس فتنے نے اس کے دل پر ایک سفید نشان، اس کو رد کرنے نے ایک نور کا سفید نشان چھوڑ دیا، یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ جتنے بھی انسان ہیں زمین پر، جتنے بھی انسان ہیں روئے زمین پر، یہ دو طرح کے دلوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ صاحب وحی کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ بھی ان میں سے کوئی ایک دل رکھتے ہیں، جن دو دلوں کا اللہ کے رسول نے یہاں ذکر کیا ہے، میں اور آپ بھی ان میں سے کوئی ایک دل ہے، یا ان دلوں کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے کہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صالح دل کی طرف ہی بڑھائے۔ فرمایا دو دل بن جائیں گے پوری روئے زمین میں انسانوں کے، ایک فرمایا بالکل سفید ہوگا، بیضاء نقیہ، صاف روشن دل ہوگا، اور دوسرا فرمایا کہ اسود، بالکل سیاہ ہو جائیں گے، مرباد، گمبھیر قسم کے سیاہ ہوں گے، کلکوزی مجخیہ، جیسے کہ برتن کو الٹا کر کے اوندھا کر کے رکھ دیا جائے، برتن میں جو کچھ ہے وہ باہر نہیں آتا، اور جو باہر سے کچھ ہے اندر نہیں جاتی، یہ بند ہو چکا ہے، اس طرح یہ دل بند ہو جائے گا، خیر اس میں داخل نہیں ہوگی، شر اس سے باہر اب نکلے گا نہیں، اور یہ وہی شے سمجھے گا، جانے گا، الا ما اشرب من ہوا، جو اس کی خواہش کو سمجھ آئے گا نا کہ یہ ٹھیک ہے، بس وہ اس کو سمجھ آئے گا، اس کے علاوہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، نہ اس کا دل قبول کرے گا، خواہ وہ خالص حق ہو، وہ قرآن کریم کی خوبصورت آیت ہو، اس کی تلاوت ہو، اور اس کا ایک روشن مراد ہو، معنی بیان کیا جائے، اس کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ فتنے ہیں، انہی فتنوں میں سے، بڑے بڑے فتنوں میں سے، جس کا سرغنہ شیطان ہے، سرغنہ شیطان ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے جو آیت تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان،
شیطان کے نقش قدم پر، اس کے راستوں پر، اس کے طریقوں پر نہ چلو، کیونکہ جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ ہمیشہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، فحش کام کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم، اس کی ترغیب دلاتا رہتا ہے۔ شیطان کا یہ کام ہے۔ پھر جو شیطان کے براہ راست چیلے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، نہیں ماننے والے ہیں، کفار ہیں، خصوصاً مغرب کے جو شیطان پرست ہے اور ان کی جو شیطان پرست تہذیب ہے، ساری کی ساری یہود و نصارہ، وہ قومیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والے ہیں، اپنی کتابوں کو، اپنے انبیاء کو جھٹلانے والے ہیں، ان کو شہید کرنے والے ہیں، اللہ کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ سورہ مائدہ میں فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ کیا میں تمہیں بدترین لوگوں کے بارے میں بتاؤں؟ کون؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان کو جواب میں کہہ دو، اللہ کے رسول ان کو کہہ دو کہ بتاؤں تمہیں ان کے بارے میں کون ہے یہ بدترین، شریر ترین، جن پر اللہ نے لعنت کر دی، جن پر اللہ کا غضب ہو گیا، نہ اپنی کتاب مبارک کو مانا، نہ اپنے انبیاء کو مانا، ان کی بھی توہین کی، اللہ رب العزت کی بھی توہین کی، اور قرآن کریم کو بھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس قرآن کو بھی اٹھا کر کمروں کے پشتوں کے پیچھے پھینک دیا۔ ہمیں نہیں چاہیے، کسی کو نہیں مانا، رسول اللہ کو بھی جھٹلایا، اللہ کی بھی توہین۔ قرآن کریم میں ان کے توہین امیز کلمات مذکور ہیں، اور عموماً علماء کرام جب قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتے ہیں نا تو بہت زور سے، بہت جوش سے نہیں پڑھتے۔ قرآن تو قرآن ہے، اللہ نے ان کا قول ذکر کیا، جیسے کہ فرمایا کہ قالوا ان اللہ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے سن لیا ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ کلمات قرآن کریم کے اندر اور اس سے بھی بدتر کلمات موجود ہیں کہ جو انہوں نے شرک کے باب میں کہے۔ یہ وہ قوم ہے، فرمایا کہ جن کو اللہ پر لعنت، جن پر لعنت کر دی، غضب کیا، اور جن میں سے بندر بنائے گئے، خنزیر بنائے گئے، اور جو طاغوت کے پیروکار ہیں، اس نظام کی، جو دجال کا نظام ہے، اس کی پرستی سے پوجا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نظام کو چھوڑ کر، کتاب اللہ کی خوبصورتی اور حسن کو چھوڑ کر، اس کا جو وقار اور روشنی ہے اس کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر جو بھی چیز اپناؤ گے وہ طاغوت ہے۔ جس کے پیچھے جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، جو اس کے مقابلے میں چیز آ جائے گی وہ طاغوت ہے۔ فرمایا یہ وہ قوم ہے، یہ اس کے بعد اس کو لیڈ کرنے والے ہیں پوری دنیا میں۔ پھر اس کے بعد اپنے معاشروں میں تو یہ بدترین حیوانیت تک پہنچ گئے، پھر یہ ان اسلامی معاشروں میں جہاں مسلمان موجود ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو عام کیا جائے۔ 4 سال پہلے ہمارے ملک میں اسی طرح کا ایک قانون جو ہے وہ پیش کیا گیا جو منظور ہونے کے مراحل میں ہے۔ کچھ لوگوں نے، اب جو غیرت والے لوگ تھے جن کے پاس فطری اور ایمانی غیرت موجود تھی، کچھ نہ کچھ انہوں نے آواز اٹھائی کہ اللہ کا خوف کرو، کیا کر رہے ہو؟ اس کا نام ٹرانسجینڈر بل ہے۔ ٹرانسجینڈر بل بڑا مشہور ہے آج کل، اس کا یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ ٹرانسجینڈر ہے کیا؟ آپ ذرا جا کر مطالعہ کریں، دیکھیے ذرا ان کی اصطلاح میں ٹرانسجینڈر ہوتا کیا ہے۔ ہر وہ شخص کہ جس کو یہ احساس ہو کہ میری جس جنس کا، صنف کا تعین کیا گیا تھا میری پیدائش کے وقت، ڈاکٹرز نے میڈیکلی جو مجھے ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، اس کو بعد میں یہ احساس پیدا ہو کہ نہیں میں وہ نہیں ہوں، اس کا اندرونی شعور یہ کہتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں۔ مرد عورت کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہونا چاہتی ہے، یعنی مرد کی جنس کی طرف اپنے جنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ پھر صرف یہاں تک رکتا نہیں ہے، یہ صنفی جو میلان ہے غیر فطری، اس کے اثرات اس کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ جب ایک مرد عورت بنتا ہے، خواہ وہ ہارمونل تھراپی کے ذریعے کر لے کہ وہ اپنے آپ کو دوائیاں کھا کے اس کے اپنی اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے، جو کہ جدید بہت سی دوائیاں ایسی میڈیکل موجود ہیں، اگرچہ مکمل کلی طور پر نہ بھی ہو، لیکن جو وہ چاہتا ہے کسی حد تک وہ بن جاتا ہے۔ دماغ کا خلل ہے نا، اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے صنف میں تو تغیر کامل ممکن نہیں ہے۔
ایک صحت مند مرد کا، یا وہ سرجری کے ذریعے اپنے اعضاء کی قطع برید کے بعد اس کو تبدیل کر کر اس طرف بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ مرد جو عورت بن گیا وہ اب کسی مرد کو تلاش کرتا ہے شادی کرنے کے لیے، وہ عورت جو فطرتاً عورت تھی، اللہ کی خلقت کے مطابق عورت تھی، وہ مرد بن گئی، وہ اب کسی عورت کو تلاش کرتی ہے۔ گویا کہ اس کے اندر ہم جنس پرستی، لواطت، اس طرح کی جو گندگیاں ہیں جن کا نام لینے سے بھی انسان کو حیا آ جاتی ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ جب اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت دینے جاتے ہو، اتنی جہالت اس حد تک پہنچ چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ ان کو نکالو یہاں سے، یہ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، یہ لوگ یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کریں۔ وہ ان سے بہتر تھے، وہ ان سے، اس قوم لوط سے جو آج کی قوم لوط ہے، ان سے اس لیے بہتر تھے کہ انہوں نے تو کہا کہ یہ پاکیزگی چاہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو گندا مان لیا کہ ہم میں یہ خباثت موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں اس کو قانونی شکل دو، ٹرانسجینڈر ہوتا ہے جی، ایک سس جینڈر بھی ہوتا ہے، جو میں اور آپ ہیں یا ہماری محترم مائیں بہنیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو وہی سمجھتی ہیں جو اللہ نے ان کو بنا دیا، یا جس کو اللہ نے جو بنا دیا وہ سمجھتا ہے، ان کے نزدیک یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، ہم بھی ایک قسم ہیں۔ یعنی نارملائز کرنے کے لیے چیزوں کو اقسام بنا دی ہیں کہ ٹرانسجینڈر ہے جو اپنی اس فطری تخلیق پر مطمئن نہیں ہے، کہتا ہے نہیں جی میرا کچھ اور ہونا چاہیے تھا، میں ایسے یہ بن گیا ہوں۔ اور ہمارے قانون میں اس کی پوری جو قانون بنایا جا رہا ہے یہاں پر، اس کی گنجائش رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہاں جو بندہ کہے بس اس کو مان لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ من نطفۃ اذا تمنا، اللہ نے نطفے سے تخلیق کیا، انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى۔ اللہ نے تخلیق کیا، کہتا ہے نہیں یہ مجھے ایسے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے جنسی میلانات، ظاہر ہے کہ مرد اگر جو فطرتاً مرد ہے وہ عورت کی طرف مائل ہوگا نا، فطرتاً اللہ نے فطرت رکھی، عورت مرد کی طرف مائل ہوگی، وہ اس کا میلان اس کو حاصل کرنے کا طریقہ شرعی یا غیر شرعی ہو سکتا ہے، لیکن عورت کا مرد کی طرف جو میلان ہے وہ غیر فطری نہیں ہے، اور ایک خالص مرد کا عورت کی طرف میلان غیر فطری نہیں ہے، لیکن ان کا میلان اپنے جنس کے تعین کے بارے میں وہ ذہنی بیماری، ایک مرض 1970 تک ان کی اپنی ایسوسیشن، سائیکیاٹرک ایسوسیشن، پوری دنیا میں ان کے جو نفسیاتی ادارے ہیں، ان کی جو میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کو مرض مانتی نہیں، یہ بیمار لوگ ہیں، ان کی بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ اب کہتے ہیں نہیں ان کو مریض نہیں کہنا، یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، انسانوں کی قسموں میں سے بھی اس کا دماغ میں آ جائے نا کہ میں وہ نہیں ہوں، اس کو پورا تحفظ دو، معاشرے میں اس کو حق ہے۔ ایک مرد جو کہ ہر اعتبار سے مرد ہے، اگر اس کا دل کرے کہ نہیں میں تو عورت ہوں، اس کا دل یہ کہہ دے تو اس کو عورت مان لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے؟ پھر LGBT، لیسبین یعنی عورت کا عورت سے تعلق ہے، اور گے مرد کا مرد سے جنسی تعلق ہے، اور بائی جو دونوں طرف رجحان رکھتے ہیں، یعنی جانوروں والا جو حساب کتاب ہے اس سے بڑھ کر، بلکہ جانور بھی اپنی جنس کی جو ہے اس کی فطرت کی نفی نہیں کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ٹرانسجینڈر ہیں، اور آخر میں ایک نیا اضافہ کیو کا کیا ہے، اب اور بھی کافی سارے آ رہے ہیں، ایک کیو کا بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک کیو کیا ہے جی؟ کوئے ہے، کوسچننگ ہے۔ یہ بیچارہ وہ ہے جو ہم جس پرستی ہے، مردوں کی ہو یا عورت کی ہو، یا اپنے جنس کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ جی میں اصل میں مرد تھا، مجھے عورت مان لیا گیا، یا بن کے ماں کے پیٹ سے نکلا، یا کوئی کہتا ہے کہ میں اصل میں عورت تھی، وہ کہتے ہیں یہ بھی سب روایت پرستی ہے۔ ہم کویسچن کرتے ہیں، ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں ابھی آ رہی، ہم کنفیوزڈ ہیں، ہم بھی ایک مکمل طور پہ صنف رکھتے ہیں، ہم چیک کریں گے ہم ابھی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں، ہم چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ سب تمہاری روایتی ٹریڈیشنل باتیں ہیں، یعنی تمہاری ہم جس پرستی جو لواطت ہے یا عورتوں پہ جو ہم جس پرستی ہے، یہ بھی روایتی باتیں، ہم ابھی چیک کر رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہمیں بھی رائٹ دو کہ ہم ابھی کنفیوزڈ ہیں۔ کیوں لگا دیا؟ یہاں بھی جھنڈے لہرائے گئے، نہیں لہرائے گئے اسلام آباد میں۔ ایک بدماش طبقہ
فاحشہ عورتوں کا نکلا، اس نے یہ کام کیا، اس کو واہ 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 کی گئی، میڈیا میں اس کو فل پذیرائی دی گئی اور دکھایا گیا۔ اور یہ اس معاشرے میں جس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، جہنم سے دگائے ہوئے پتھر آسمان تک بستی اٹھا لی گئی، نیچے پٹخ دیا گیا، اللہ کا عذاب وارد ہوا، یہ ساری کی ساری قوم اس طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی اب جو بندہ کہہ دے گا، ایک چھٹا کٹا مرد وہ کہہ دے جی میں تو اصل میں عورت ہوں، تو شناختی کارڈ میں اس کو عورت ہی لکھا جائے، ٹرانسجینڈر کی اس لا کی بنا پر۔ یہ لفظ ہی غلط ہے۔ اب شریعت مطہرہ میں سبحان اللہ، چونکہ ہماری شریعت تو قیامت تک کے لیے ہے نا، ایک ایک چیز کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، اللہ کے رسول نے لعنت کی ان مردوں پر جو مخنث بننا چاہتے ہیں، یعنی عورتوں کی صفات اختیار کرنا چاہتے ہیں، لباس پہن لیا، ان کی حیت اختیار کر لی، اس جیسی چیزیں جو ہیں وہ انداز اطوار اختیار کر لیے، جیسے کئی جعلی بنے ہوئے ہیں، اور سب فحاشی کا کاروبار۔ اکثریت کچھ وہ ہیں جو خنثی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو خلقت ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کے ہاں کوئی نقص ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کوئی ایسی صفت ہے کہ جو ایک مرد ہے اس کے اندر اصل میں مرد ہے، کچھ اس میں ایسی صفات ہیں جو نسوانی آواز کچھ ایسی اس کی عورتوں جیسی ہے، یا اس میں کچھ اور ایسی صفات ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب یہ اللہ کی رحمت سے اگر نیک اور صالح ہوگا تو باذن اللہ تعالی جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کی رحمت سے یہ اپنی اصلی اور صحیح خلقت میں داخل ہوگا۔ بعد التنقیۃ والتہذیب، پورے صراط کے بعد ان کو روک لیا جائے گا، جب تک ان کو مکمل ان کی تہذیب نہیں کر دی جائے گی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ چاہے وہ باطنی ہو کہ انسان ایک دوسرے کے خلاف بغض رکھتا ہے، اس کی بھی تہذیب ہوگی، جسمانی بھی اللہ نے ان کو کامل شکل میں لے کر جانا ہے۔ ان کے حقوق بھی ہیں جو اصل میں ہیں، اور یہ بہت کم ہیں، یہ بہت کم نادر ہیں۔ یا خنثی انثی ہے کہ ایک عورت ہے، اصل میں عورت ہے، کچھ اس میں مردانہ صفات ہے، کہیں کچھ اس کے بال چہرے کے کچھ نہ کچھ مرد کے مشابہ ہو جاتے ہیں، بعض اعضاء، لیکن ہے اصل میں عورت۔ ان میں کوئی پہچان میں مشکل نہیں ہے، ان کے احکامات وراثت کے، ان کے احکامات جنازے کے، قبرستان کہاں دفنانا ہے، ان کے دیگر احکام اس میں مشکل نہیں ہے، اور یہ بہت نادر ہے، بہت کم۔ ان کے حقوق بھی ہیں، اسلام نے ان کو وہی حقوق وہی حرمت دی ہے بعین ہی جو ایک مسلمان مرد اور عورت کی، ان کا خیال بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح تیسرا ان میں سے خنثی مشکل ہے کہ جس کی دونوں صفات مرد اور عورت کی فطرتاً اللہ کی طرف سے اس کی جو تخلیق ہے اس میں ایسی ہیں کہ اس کی پہچان کرنا مشکل ہے کہ اس کو مرد کی طرف لے جایا جائے یا عورت کی طرف لے جایا جائے۔ ان کے بھی حقوق کامل ایک مسلمان کی حرمت کے ہیں اگر یہ متقی ہیں، اگر یہ اپنی اس چیز کو شر کے لیے فحش کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ ان کے حقوق ہیں، ان کا احترام ہے، ان کے وہ تمام حقوق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے رکھے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں کوئی ان کا قصور نہیں ہے۔ جو ان کے بارے میں زیادتی کے ساتھ سوچتا ہے وہ خود مجرم ہے، لیکن یہ لوگ مخنث نہیں کہلاتے۔ عموماً مخنث وہ ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، جو خود ایسا بننا چاہتا ہے، مردوں میں سے عورتوں جیسی صفات اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اس دور میں جو طریقہ تھا اس کو اختیار کر لیا، آج سرجری کے ساتھ کچھ اور چیزیں مزید آ گئی ہیں، اس کو وہ ان اعضاء کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بہت ایسے واقعات ہو چکے ہیں، یعنی باقاعدہ ایسے ہم جنس پرست جو ٹولے ہیں، ایسے واقعات سامنے آئے کہ امریکہ میں دو مردوں نے شادی کی، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے، اب اولاد لینی ہے، ایک نے اپنا جو ہے وہ خلیہ دیا، ایک مرد نے کسی عورت کا خلیہ اس کی بہن سے یا ماں سے لیا دوسرے کی، اور پھر اس کو رکھنے کے لیے یوٹرس کسی تیسری عورت کا استعمال کیا، وہاں سے بچہ پیدا، وہی جی ہمارا بچہ ہو گیا جی۔ یہ تہذیب یہاں پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے قانونی طور پر۔ یعنی ایک وقت تھا کہ وہ قوم خود کو کہتی کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام، ہم جانتے ہیں تو ہمیں پاکیزگی کی طرف نہ بلا، ہم تو ہیں ہی ایسے۔ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم گندے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں قانونی شکل دو، قانونی ان کا رائٹ ہے،
یہ ایئر لائن میں سفر کریں، یہ کسی ہوٹل میں جائیں، یہ جہاں بیٹھیں، گھر پہ نہیں، صرف سر عام جہاں پر پھریں، مجاہر بالفسق، یہ مظاہرہ کرتے پھریں کہ یہ عین فطرت ہے۔ جی کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم علماء کی بات نہیں کرتے، آج اپنے بھائیوں سے، اپنے جتنے یہاں پر موجود حاضرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں جو دین کا فطری شعور رکھتے ہیں الحمدللہ تعالی، اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے نہیں آ سکتا؟ بلکہ آیا ہوا ہے، سروں پر منڈلا رہا ہے۔ نظر نہ آئے تو الگ چیز ہے۔ سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے نا کہ انسان کا دینی شعور مر جائے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ انسان کو کفر اور جرم جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے، کفر اور جرم، وہ اس کو اسلام اور حق یا اس کو سمجھے نارمل ہے، خیر ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا، اسی طرح کا ایک مخنث تھا فطرتاً، یا اس نے کچھ اپنی مزید اداؤں کو بھی ایسے بنا لیا۔ حضرت ام سلمہ کے جو بھائی تھے عبداللہ، ان کا وہ غلام تھا۔ اللہ کے رسول داخل ہوئے، وہ غلام اس وقت بیٹھا ہوا تھا حضرت ام سلمہ کے گھر میں، ان کے بھائی سے، اپنے آقا سے یعنی مولا سے کہنے لگا علیک بابنتی غیلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، کہ فلاں عورت جو ہے نا اس سے تو شادی کری ہے، اس کو اپنے عقد میں لئی، اس لیے کہ وہ اس کی کچھ آگے جسمانی صفات اس نے بیان کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخلن هؤلاء علیکن، اے عورتوں آج کے بعد تم میں اس طرح کا کوئی مخنث داخل نہ ہو، تمہارے گھروں کے قریب نہ پایا جائے، کیونکہ یہ بظاہر اگرچہ یہ مخنث ہے، اس کی صفات، اطوار، انداز وہی ہیں، لیکن یہ عورتوں کی ایسی باتوں کو معلوم کرتے ہیں، پھر ان کو بیان کرتے ہیں، مردوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، تاکہ یہ حجاب کا مقصد فوت نہ ہو جائے۔ اور اسلام میں حجاب کا جو حکم ہے وہ پاکیزگی کی اس انتہا پر ہے، سبحان اللہ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اس کو جھکا کر رکھیں۔ والمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اس نظام کو تلف کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرانسجینڈر، پھر اس کے بعد ان کی مزید آگے اصناف ہیں، بڑھتی چلی جا رہی، ایک ایف کا بھی اضافہ ہوا، فریض ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جی؟ ادھر ہی بیٹھ جائیں بھائی جان، ادھر ہی بیٹھ جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانفر ہے نا، جیسے پرسونا ہوتا ہے نا کسی بندے کی شخصیت کو تعین، ان کا جو ہے نا وہ پرسونا ہے۔ آپ کو ایسے مغربی ممالک میں ایسے مل جائیں گے جو جانوروں کی کھال، کوئی کتا بنا ہوا ہے، کوئی ریچھ بنا ہوا ہے، کوئی بلی، کوئی خرگوش کے مانند اچھل رہا ہے، اس طرح کے لباس ہیں ان کے، وہ دستانے ملتے ہیں، دم لگی ہوتی ہے، پیچھے دم لگا لیتا ہے اور کسی اپنے مالک کے ساتھ اچھلتا ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ پھر ان کی ورلڈ وائڈ ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ان کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، وہاں یہ بیٹھتے ہیں، پھر ان کی اس طرح کے صنفی رجحانات جانوروں جیسے وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو شر ہے یہ آج کا نہیں ہے، میں آپ کو عرض کر دوں۔ کہتے ہیں جی وہ ان کی جو ہے فطری میلانات ہیں، وہ میلانات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ جب گھروں میں گندگی داخل ہوگی، فحشکاری ہوگی، زنا ہوگا، نظر کا زنا عام ہوگا، موبائل فونز پہ سب کچھ دیکھو گے، کارٹونوں میں سب کچھ اس وقت عام دستیاب ہے، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں LGBTQ کی تعلیم ہوگی، اس کا تعارف کے نام پر اس کے شر کو، فحش کو عام کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ گھر میں اس کے مقابلے میں نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، نہ کوئی تعلیم ہے اور نہ ایسی صحبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحبت اگر نہ ہو صالحین کی، صلحاء کی، علماء کی، تو یہ بھیڑ گویا اپنے ریوڑ سے الگ ہو گئی، جسے بھیڑیا اچک کر لے گیا۔ جب اس کے دل میں یہ فتنے وارد ہوتے ہیں، دل اس کو پیتا چلا جاتا ہے، دل اس کو پی لیتا ہے، ورنہ فطرتاً اللہ نے انسان کو حیا پر پیدا کیا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، ابن عباس غالباً کسی کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جب دیکھے تو کسی بچے کو، اذا رأیت صبیا حیا، کوئی بچہ دیکھے جو ابھی اپنی نوجوانی کی عمر کی طرف بڑھ رہا ہے، شباب ہے، اس کے اندر اگر حیا موجود ہے نا، حیا، فإنها علامۃ نجابتہ، یہ اس کے بہت ہی ایک یعنی باوقار ہونے کی اور اس کی شرف کی علامت ہے، حیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت،
جو تمام انبیاء اور شروع کی نبوتوں میں جو کلام لوگوں میں معروف ہے، ذرا غور کرو وہ کیا کلام ہے۔ فرمایا جب تجھ میں حیا باقی نہ رہے پھر جو تیرا جی چاہے کر، تو جانور بن جا، تو مرد ہے عورت بن جا، مخنث بن جا، عورت ہے مرد بن جا، یا اس کی طرح اپنی صفات ان کی طرف مائل ہو جا، کچھ بھی کر لے، اس سے بھی آگے بڑھ جا۔ یہ کیوں کے بعد جتنے الفابیٹس اور لگانے ہیں وہ لگا لے، اور لگائے جا رہے ہیں، پڑھائے جا رہے ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں سکھائے جا رہے ہیں، ان کے مطابق ادب بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ان کا خیال کرنا ہے۔ یہ بیچارے ذہنی طور پر مریض نہیں کہنا، مریض کہیں گے تو یہ جرم ہے، قانوناً جرم ہے۔ یہاں بھی اس کے اس لاء کے پاس ہونے کے بعد آپ کسی سے کہیں نا ٹرانسجینڈر یہ جو ہے یہ تمہارا جو رجحان ہے، پہلے کسی زمانے میں جب لوگ فطرتاً حیادار ہوا کرتے تھے نا، خاندان جب خاندانوں کا وجود تھا، آج بھی چند ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم سب انہی میں سے ہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، تو وہ اس طرح کا جو دماغی خلل نا وہ 2 جوتوں سے بالکل ٹھیک ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب اس کو قانونی شکل مل گئی ہے کہ نہیں، ایئرپورٹس پر، تمام مجالس میں، پبلک پلیسز میں ان کو مریض نہیں کہا، ان کا خیال کر، ان کا ادب کرنا ہے آپ نے۔ ان قوم لوط والوں کا، ان زوانی اور زانیات کا اور جتنے یہ لوگ، ان کا احترام ادب کرنا ہے، ان کے رائٹس کا خیال کرنا ہے، یہ ہمارا قانون کہتا ہے۔ اور یہاں ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے بنایا تھا، کوئی شک نہیں ہے قربانی دینے والوں کی یہی سوچ تھی، خون گرانے والوں کی لاکھوں قربانیاں ہمارے خاندانوں کی، ان کے بزرگوں کی تھی، اسی بنا پر تھی، لیکن آج دیکھو کیا ہے، اس کو قانونی شکل دی جا رہی جس پر اللہ کے حکم سے صریح بغاوت ہے، اس کی خلقت کو چیلنج ہے، جو شیطان نے کہا تھا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ میں ان کو گمراہ بھی کروں گا، ضرور کروں گا، ان کی خواہشات کو بے لگام کروں گا۔ جب زنا عام ہوتا ہے نا کسی قوم میں، نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے، زنا عام ہوتا ہے، پھر انسان صرف مرد و عورت کے زنا پر رکتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ مغرب کو آپ دیکھ چکے ہیں، یہاں بھی وہی صورتحال ہے، جب فحش اور زنا عام ہوتا ہے نا، پھر انسان کی جرم کی، معصیت کی یہ نفسیات ہے، وہ کہتا ہے ایک کے بعد اگلا، اس میں تو لذت ہی نہیں ہے، یہ تو میں کر چکا ہوں، شیطان ہے نا، اس میں کیا، تو سبھی کرتے ہیں، تو اس سے آگے چل، تو ایل سے جی پر جا، جی سے بی پر جا، اس پہ ٹی پر جا، پھر کیو پر جا، اس سے آگے جا، اس میں تو ختم ہو گیا، تو اس میں تو اب کوئی کشش نہیں ہے، اس سے اور یعنی معصیت کی، گندگی کی جو اس پہ گڑے ہیں، گرنے کی جو انتہائیں ہیں، ان کے اندر اضافہ کرتا چلا جا، سکون پھر بھی نہیں ملتا ہے، سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ اور ان کی اپنی اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا، جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ اس کو سند 2 جگہوں سے ملتی ہے۔ کوئی اس طرح کی غیر فطری برائی جس کو انسان کا، ایک بچے کا، چھوٹا سا بچہ یہ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کا شعور بھی اسے قبول نہیں کرے گا، یہ گندگی ہے۔ آپ نے سن لیا کہ جس بچے میں فطرتاً حیا ہے نا، یہ اس کی نجابت کی، اس کے شرف کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں حیا نہ رہے، جو اس کا جی چاہے سو کرے، براد سے یہ امر نہیں ہے کہ جو چاہے تو کر لے، تجھے چھٹی ہے، نہیں، یہ خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خبر، امر ہے صورت میں، اصل میں خبر دے رہے ہیں اللہ کے رسول کہ جس میں حیا نہیں رہتی نا، پھر وہ جو کچھ چاہے کرتا ہے، سو کرتا ہے۔ روکنے والی شے تو حیا ہوتی ہے، اپنے باپ کو دیکھنے سے پہلے، اپنی ماں کو دیکھنے سے پہلے، اپنے خاندان کو دیکھنے سے پہلے، جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کی فطرتاً حیا بھی ساتھ تخلیق ہوئی ہے، وہ اس کی بنا پر گناہ سے رک جاتا ہے۔ اور یہ ان بچوں کو ان اداروں میں بھیج کر فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ یہ کام کرتے ہیں۔ ایسی کوئی برائی جو اس حد تک غیر فطری ہو کہ جانور اسے قبول نہیں کرتا ہے، کوئی چاہے جائے کہ انسان، چاہے جائے کہ مسلمان، اس کو تب تک رواج حاصل نہیں ہوتا جب تک اس کو یہاں حکومت سے سند نہ مل جائے، یا مولویوں سے جو دین فروش ملا ہیں۔ یاد رکھو آئیں گے، اب کہ نہیں ہے، میں ریکارڈ پر آپ کو اپنے دروس دکھا سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے، تفسیر کے دروس بھی اور جمعے کے خطبات بھی، کہ کب سے یہ جوید غامدی نام کا ایک شرارتی ہے جو باہر بیٹھا ہوا، اس نے اس کا رسالہ، اگر آپ کو شک ہے جاؤ ابھی آن لائن انٹرنیٹ پر موجود ہے، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، رینیسنس نام ہے اس کا، انگریزی رسالہ، اردو نہیں ہے،
اگست 2005 کا شمارہ اٹھا کر پڑھو، ودر ہومو سیکشوالٹی کے نام سے انگلش مضمون لکھا اس کے ایک شاگرد نے، اس میں لکھتا ہے چونکہ تاریخ میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو کہتا ہے کہ ایک طبقہ لوگوں کا ہمیشہ ہم جس پرستانہ رجحان رکھتا رہا ہے، تاریخ میں ہمیشہ ایک طبقہ ایسا رہا انسانوں کا جس کے اندر یہ رجحان موجود رہا ہم جس پرستی کا، تو کہتا ہے اس لیے میں اس کا جو نیچر پارٹ ہے نا، جو فطری اس کا جو چیز ہے کہ فطرتاً انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اور رسالے کا نام کیا ہے؟ نشأۃ ثانیہ، اسلام کا حیا ہو رہا ہے۔ جو بظاہر نظر آتے ہیں نا چہرے، وہ ہوتے نہیں ہیں، کس کام کے لیے ہوتے ہیں اور کن مجالس میں ہوتی ہیں یہ پھر بعد میں سمجھ آتا ہے، اب سے نہیں۔ اور تب سے میں رد کر رہا ہوں کہ اس شخص نے اس کو پورا قانونی اور شرعی جواز دینے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ میں قوم لوط موجود تھی، ان کا رجحان تھا کہ نہیں؟ اور اللہ کا عذاب دیکھ لیا کیا ان پر آیا۔ اگر یہ فطری ہوتا، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ یہ ظلم کر سکتے ہیں کہ انسان کو فطرتاً خلقتاً ایک چیز دے پھر اس پر عذاب بھیج دے؟ کیسے ممکن ہے؟ وما ربک بظلام للعبید، ہمارا رب تو کبھی ظلم نہیں کرنے والا ہے بندوں پر، اس کا فطرت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، ای قلب اشربها نکتت فیہ نکتۃ سودا، جس دل نے اس کو پی لیا سیاہ دھبا لگ گیا، دل بند ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے۔ ایک مولوی اور دوسرا حکمران جب تک کسی شر کو سند نہ دے اپنے فتوے کے ذریعے یا تقنین لیجسلیشن قانون کے ذریعے، اس وقت تک اس طرح کا جو خطرہ اور فتنہ ہے جو اتنا شدید ہے، جس کو ہر شخص اپنی طبعاً فطرتاً جانتا ہے، اسے کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے اس کو نارملائز کیا جاتا ہے۔ اور جب اہل حق، جو صرف علماء کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، ہر بندہ اہل حق میں سے ہے جو امت محمدیہ کا حصہ ہے، وہ مسلمان کس لیے ہے؟ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر اس کے حکم سے اس طرح کی فطری اور شرعی بغاوت کو قبول کرتا ہے۔ اور شیخ عبدالعزیز الطریفی رحمہ اللہ تعالی حافظہ اللہ تعالی، کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مغرب سے ہمارا جو اختلاف ہے نا، ہماری جو جنگ ہے، وہ صرف اسلام اور کفر کی نہیں ہے، اسلام اور کفر سے پہلے فطرت اور غیر فطرت کی جنگ ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے بھی کوئی شخص فطرتاً اسے قبول نہیں کر سکتا، لیکن اس کو رائج کیا جاتا ہے اس طریقے کے ساتھ۔ اس لیے ہر شخص کا یہ فرض ہے اس طرح کی گندگی کے بارے میں اس آواز کو اٹھائے۔ اور یہ صرف آواز اٹھانا کافی نہیں ہے، بلکہ میں درخواست کروں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ ہماری فطرت ہے اس کو عام کیا جائے۔ کتنی احادیث میں ذکر موجود ہے، خمس من الفطرہ یا 10 فرمایا، کہیں پر 5 فرمایا اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا فطرت ہے، تقلیم الاظفار، ناخنوں کا تراشنا فطرت ہے، قص الشوارب، اس طرح سے اپنے جو بال ہونٹوں پر آتے ہیں مونچھوں کے ان کو کٹوانا، زیر ناف نقف الابط، بالوں کو جو ہے جو بغلوں کے نیچے بال ہیں یا زیر ناف جو بال ہیں ان کا جو ہے وہ موڑنا، اسی طرح سے فرمایا کہ استنشاق، اپنے ناک کو پانی سے صاف کرنا، اسی طرح سے جو ہے وہ پانی کے استعمال، یہاں تک فرمایا کہ غسل البراجم، یہ جو انگلیاں ہیں نا ان کے جوڑوں میں بعض دفعہ انسان کھانا کھاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے تو گندگی جم جاتی ہے، فرمایا ان کو دھونا، یہ تمام فطرت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام اسلام کی خوبصورت فطرتیں، ان کو عام کیا جائے۔ ہمارے وہ تمام بھائی مرد حضرات یہاں پر موجود ہیں، میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کیونکہ مجھے ان سے خیر خواہی اور ہمدردی ہے، درخواست کرتا ہوں کہ اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے آپ کی بات سے پہلے آپ کے اس عمل سے پہچان ہو جائے گی کہ یہ شخص وہ ہے جو فطرت اسلام پر ہے۔ صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج اسی کردار اور فطرت پر حملہ کہتے ہیں داڑھی میں اسلام پڑا ہوا ہے، ہاں بتاؤ ٹرانسجینڈر صاحب داڑھی میں اسلام ہے یا نہیں؟ ہو جاتا ہے کسی ایک حکم اسلام کا اٹھاؤ جو اس کو ٹھکرا دینا اس حجت کے ساتھ کہ داڑھی میں اسلام ہے، پھر تو ہر چیز میں کہا ہے، جھوٹ میں، سچ میں صرف اسلام پڑا ہوا ہے، صرف حج میں اسلام پڑا ہوا ہے، صرف نماز میں اسلام پڑا ہوا ہے۔ یہ مذاق بنا لیا لوگوں نے۔
ہر ایک میں اسلام ہے، اور ہر ایک چیز جو اسلام کی ہے وہ اسلام کے اندر موجود ہے۔ کسی ایک کو بھی ٹھکراؤ گے تمہاری ذلت کے لیے اتنی ہی کافی ہے۔ چھوڑو، اللہ کے رسول نے فرمایا انہی فطرتوں میں سے فرمایا کہ السواک، مسواک کرنا بھی، چہرے کی طہارت کا اختیار کرنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے۔ تو اگر مسواک کا مذاق اڑائے گا تب بھی تو فطرت سے خارج ہو جائے گا۔ تو داڑھی کی بات کرتا ہے، اور پھر اسلام، کوئی شک نہیں کہ اسلام صرف داڑھی تک محدود نہیں ہے، اسلام کے اندر باطنی صفات بھی، اخلاق بھی ہے، حسن خلق ہے، اس طرح انسان کے اندر سچائی ہے، دیانت ہے، امانت ہے۔ لیکن اس شخص میں امانت کہاں ہے جو اپنے آپ کو مردانہ صفات سے محروم کر لے؟ کیا وہ دین کی امانت کو اٹھانے کا اہل ہے؟ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ فرمایا کہ ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر، آسمانوں پر اتارا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا۔ یہ سینہ کون سی سینہ ہے جو شریعت کی، اسلام کی امانت کو اٹھائے گا؟ جو امین سینہ ہے، اور جو اپنی خلقت کو تبدیل کر لے۔ شیطان نے کہا کہ میں ان کو خواہشیں بھی دلاؤں گا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، میں نے حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ جو انسان تو دور کی بات ہے، جانوروں کی بھی فطرت ہے، فرمایا جانوروں کے یہ کان کاٹا کریں گے۔ وَلَا يُغَيِّرُنَّ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پھر میں ان کو حکم دوں گا، ترغیب دلاؤں گا، یہ اللہ کی خلقت میں، اللہ نے جو طبیعت اور جسم بنایا ہے اس میں تبدیلی کیا کریں گے۔ شیطان کا یہ کام ہے، اس کی جنگ ہے۔ آئیے ہم اس جنگ کے خلاف اللہ کے سپاہی بن کر کھڑے ہو جائیں، اور اس دین کی جو خوبصورتی ہے، جو فطرت ہے، اچھے انداز، حکمت کے ساتھ۔ ایک شخص کا کلپ بڑا عام ہوا ہے آج کل، آخری بات کرتے ہیں، ٹائم اوپر ہو گیا ہے، جمعہ بھی تاخیر سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ وہ بڑا آج کل کوئی مغرب کا کوئی بیوقوف سا شخص ہے، پہلے بھی اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی، لوگ بس جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، چونکہ دین کا شعور نہیں ہے ہمارے ہاں، جو انٹلیکچوئل لیول ہے، دینی شعور وہ بہت نیچے ہے۔ کہتا ہے کہ یہ جو شادی کرنی ہے نا تو صرف داڑھی کو یا دین کو مت دیکھو۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دین کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ آپ نے کوئی داڑھی سے شادی تو نہیں کرنی ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ غصہ تو نہیں کرتی کہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ کو سکون ملنا چاہیے، سکون دیکھو۔ اس بیوقوف کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ تو دیندار کو تلاش کر، تو دیندار میں صرف نماز نہیں ہوتی، دیندار میں صرف حج نہیں ہوتا ہے، دیندار میں امانت بھی ہے، دیندار میں حیا بھی ہے، اور دیندار میں سخا بھی ہے، وفا بھی ہے، عدل بھی ہے، دیانت بھی ہے، سچ بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں دین میں شامل ہیں۔ یہ کہنا کہ ایک دین ہوتا ہے اور ایک آپ کے سکون ہوتا ہے، اور کہتا ہے اللہ نے کہا کہ لیسکونا الیہا، یہ لام جو ہے نا یہ وجہ بتائی کہ جوڑے کیوں بنائے ہیں، لیسکونا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ اور بیوقوف شخص آیت پوری پڑھ، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ کس کی نشانیوں میں سے؟ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، کہ تمہارے جوڑے اس نے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ اس کی نشانیوں میں جو سکون ملنا ہے وہ اس کی بغاوت سے مل سکتا ہے؟ جب کامل دین دیکھے گا، سچائی دیکھے گا، امانت دیکھے گا، اور سب سے بڑی چیز میں نے آپ کو عرض کیا، عورت ہو یا مرد، حیا دیکھ لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی شخص تمہارے پاس ایسا آئے مرد میں سے کہ جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہے، کردار اس کا اچھا صالح کردار ہے، اور دین تمہیں پسند ہے کہ یہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، بس اس کے ساتھ نکاح کر دو۔ تکلفات میں سٹیٹس، بینک بیلنس، یہ چیزیں نہیں دیکھنی ہیں، ان کو معیار اور ان کو بنیاد نہیں بنانا ہے۔ اللہ کے رسول دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، یہ چودھری صاحب، مفسر قرآن صاحب، ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، یہ آ کے بتا رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ دیکھو یہ وہ الگ ہوتا ہے، یہ وہ الگ ہوتا ہے، فلاں چیز ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے ہمیں علم کو بڑھانا چاہیے، کتاب و سنت کا جتنا علم ہمارے پاس ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ علم ہے بچانے والا فتنوں سے، کوئی چیز۔ اور اگر علم کے ذرائع مشکل ہیں، جتنا ممکن ہے وقت نکالیے، اس کو پڑھیے، لیکن ساتھ ساتھ علماء حق کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ خود بذات خود علم کا ایک ذریعہ ہے بہت بڑا۔ جو لوگ علماء سے تمسک کرتے ہیں، اگر اس طرح سے اس مون معنوں میں عالم دین نہیں بھی ہوتے، اللہ کی رحمت سے فتنوں کو فطرتاً پہچان لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ عالم دین ہے۔
اللہ کا خوف اور خشیت اللہ ہم سب کو عطا فرما دے. وباللہ تعالیٰ توفیق وآخر دعوانا الحمدللہ.